اگر آپ کو یاد ہو کہ اپریل 2019 میں اسلامک اسٹیٹ نے جو ہے وہ چرچ کے اوپر اور ٹورسٹ ہوٹلز کے اوپر حملے کیے تھے، اور جس میں انہوں نے جو کیتھولک چرچ پہ اٹیک کیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو سری لنکن گورنمنٹ ہے اور جو عوام ہے اس کے اندر ایک بڑا غصہ پایا گیا کہ سری لنکا میں اندر تقریباً کوئی 10-11% یا 12%، 10-11% کے قریب مسلمان ہیں، زیادہ آپ کو پتہ بدھسٹ لوگ وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نیشنل سیکیورٹی گراؤنڈز پہ بند کریں گے۔ یہ جو برقع بین ہے اور یہ جو مدرسے کا بین ہے، اسلامک اسکول کو بین کرنا ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو اینٹی ٹیرر لاز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے، اناؤنس کریں گے، اور یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ حکومت کو سویپنگ پاورز دیں گے کہ کسی بھی شخص کو 2 سال کے لیے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے پکڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ریڈیکلائز ہوا ہے تو اس کو وہ پکڑ سکتے ہیں، اور اس کا جو نیشنل سیکیورٹی گراؤنڈ کے لیے کیا جا رہا ہے سری لنکا کے اندر۔ خواتین زیادہ پہنتی تھی برقعے، اور ان کے ظاہری بات ہے ینگ لڑکیاں بھی پہنتی تھیں برقع، اور ظاہری بات ہے ہیڈ کورنگز جو خواتین پہنتی ہیں اس کے ڈفرنٹ ہیں۔ میں اس کی جب آپ سے بات کرنے کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا، برقع ایک ہوتا ہے جو فل باڈی کور ہوتا ہے، پھر نقاب ہے، حجاب ہے، چادر ہے، شیالہ ہے، العامرہ، خمر، یہ مختلف کلچرز کے حساب سے ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی دس از اے مومنٹ آف کنسرن، میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو کس طرح دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے اندر ان کو دنیا دیکھ کس طرح رہی ہے، ان کا لینس کے ذریعے دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمانوں نے ابھی تک اس کے اوپر سوچنا شروع نہیں کیا۔ ایک معاشروں کے اندر ایک غصہ بڑھ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی اگر میں دیکھوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت ساری لیجیٹمیٹ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، یہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، دوسروں کی معاشروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور یہ جو ہمارے اندر ایک مسلمانوں کے اندر ایک پرسپیکٹو ہے کہ نہیں ہمیں ہر ایک کو فتح کر لینا ہے، کنکر کر لینا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور سری لنکا کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ کریمیشن بھی ہو رہی تھی، اور وہ خیر ڈسکشن میں نے پہلے کر چکا ہوں، جب گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے تو مسلمانوں کے اندر غصہ تھا جی کہ ہمیں کیوں اس طرح جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے۔ سو یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے وہ لا چینج کر دیا، اور ظاہری بات ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح دفن ہونا چاہے یا جو بھی وہ ہے، لیکن جو ہمیں جس چیز کے لیے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جس اتنی بڑی آبادی کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ اے سورس آف پرابلم فار ادرس۔ سو مسلمانوں کا کام یہ ہے، مسلم جو کمیونٹیز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ارد گرد ایکسٹریمسٹ دیکھیں، دہشت گرد دیکھیں، وہ مساجد میں ہیں، وہ معاشرے کے اندر ہیں، تو ان کو امیڈیٹلی رپورٹ کیا جائے۔ اگر ہم ان کو رپورٹ نہیں کریں گے، ہم ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے، ہم ان کو حکومت کو نہیں بتائیں گے تو کیسے چلے گا؟ ابھی جو راجہ پاکسا کی جو گورنمنٹ آئی 2019 میں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ انڈیویجول فریڈم کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں نا تقریباً 22 ملین جو ہے وہ مسلمان ہیں سری لنکا کے اندر، جو کہ ایک بڑی نہالائسی جو بدھسٹ کمیونٹی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ جو کمیونٹی ہے وہ اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ کیوں یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ کیونکہ سری لنکا کے مسلمانوں نے اپنی چند ایک 2 4 6 لوگوں نے، 10 لوگوں نے، 50 لوگوں نے اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا کہ وہ جو باقی بیچارے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی زندگی جو ہے وہ مشکل آ گئی۔ اور اب وہ کہتے ہیں جی پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ، ہم بڑے بڑے قوانین لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور باتیں ان کی بالکل ٹھیک ہے، I completely agree with the Sri Lankan government on this thought کہ بھائی how come آپ جو ہے وہ 1000 مدرسہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو فالو نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا جو سکولز ہیں ان کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ ایک مرضی سے اپنا کہیں پہ بھی ایک مدرسہ کھول لیں، ایک وہاں پہ عربی پڑھانی شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیں جی کہ نہیں یہ اسلامک ویلیوز ہیں۔ اس میں پہلے دن سے آپ بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی تم نے پوری زندگی یہی پڑھنا ہے،
بھائی اس کو تو پوری دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس نٹشل کے اندر گھس گیا. جو سری لنکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ آرام سے جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ جو باقی ایک جو نالج ہوتا ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے یا جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. ٹیکنیکلی وہ جو بچے ہیں وہ باقی ساری سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. اچھا یہ چیز فرانس میں نوٹ کی گئی ہے کہ وہ جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے کٹ آف ہو جاتے ہیں معاشرے سے، وہ مل گل نہیں سکتے جب وہ کیونکہ انہوں نے ان کا تو ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور سری لنکا میں جا کر انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ چائنا اور امریکہ ان دونوں میں آپس میں وہ دوستی کروا سکتے ہیں، دونوں کے ایشوز ختم کروا سکتے ہیں. جو عمران خان صاحب اپنے سینٹ کے الیکشنز میں اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروا پا رہے، خان صاحب جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کا ٹھیک ہی مذاق اڑاتے تھے. میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں ہے. اوپر سے آپ کی منسٹر یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، کہ اگر آپ نے آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو، احتیاط کرو. سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے احتیاط کریں.